السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ۔ لو جی، اس خبر سے اپنا ویلاگ کا آغاز کرتے ہیں کہ بلی تھیلے سے باہر بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے جی۔ بلی تھیلے سے باہر کیسے آ گئی ہے؟ 2 سال پہلے جسٹس شاہد جمیل صاحب نے لاہور ہائی کورٹ سے استعفیٰ دیا، اور استعفے کی کوئی خاص وجوہات نہیں لکھی، بلکہ علامہ اقبال کے شعر وغیرہ لکھ کے تو استعفیٰ دے کے تو یہ چلے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آج وہ اچانک جو وہ کون سی تحریک ناموس آئین کی تحریک جو چل رہی ہے نا، جو محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی والے اور مصطفیٰ نواز اور یہ سارے چلا رہے ہیں، اس میں اچانک پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے۔ واہ جی واہ، یہ ہوتا ہے جناب علی وقت کے ساتھ حالات کا پتہ کرنا اور بلی کا تھیلے سے باہر آنا۔ یعنی کہ ان کا جو استعفیٰ تھا نا، وہ یہ اس بات کا یعنی کہ مترشح ہوتا ہے، یہ باہر نکلتی ہے بات کہ ان کے ذہن میں پہلے بھی ایک سیاسی کھچڑی پک رہی تھی، جس کے لیے انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اس استعفے میں پھر انہوں نے جناب ایک عمران خان کی پارٹی سمجھو جوائن کر لی آج باقاعدہ۔ اچھا، وہ کہہ رہے تھے اپنی پریس کانفرنس میں، کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ بڑی قاداور شخصیات بیٹھی ہیں، ادھر ان کے محمود اچکزئی بیٹھے تھے اور یہ وہ، اور خود انہوں نے کہا کہ میری محمود اچکزئی سے کافی ملاقاتیں گھر میں ہوتی رہی ہیں۔ یہ دیکھیں، اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یعنی کہ یہ کیا کیا کر رہے تھے، ان کے دل کے ارمان کیا تھے۔ کوئی گل نہیں، اگر آپ جناب علی یوتھیے ہیں، عمرانڈو ہیں آپ، تو پھر آپ کا کچھ دنوں بعد اور آپریشن کا پتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ ہوا حیران کن ہے کہ جناب انہوں نے محمود خان اچکزئی جیسی شخصیت کے ساتھ اپنی تصویر بنانا اس کو قابل فخر سمجھا ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی ہے شاہد جمیل صاحب کے، یہ ہمارے ہائی کورٹ میں فنانس سیکرٹری بھی رہے ہیں اور 12-15 سال جو ہے جج بھی رہے ہیں، اور اس طرح ان کا آج اچانک اس مہم میں آنا یہ سمجھ سے بالا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی ہے کہ ان کے دل میں پہلے ہی عمران خان کے لیے محبت اور پی ٹی آئی کے لیے محبت اور محمود اچکزئی اور ان لوگوں کے لیے محبت تھی۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں جی، اس کا آپریشن بعد میں ہم کریں گے انشاءاللہ، شاہد جمیل صاحب کا آپریشن ہم کریں گے۔ اچھا جی، یہ چونکہ ہم اکثر کہتے ہیں یہ فتنہ پارٹی ہے، دیکھیں مریم نواز صاحبہ نے جو گرین بسوں کا، الیکٹرک بسوں کا افتتاح ہر ضلع میں ہر روز کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے انہوں نے اس کا آغاز جو ہے وہ میاں والی سے کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہاں کیا ہوا، جب یہ وہاں پہ بسیں چلیں 20 روپے کرایہ دے کے جناب پورے ضلع میں پھرے، واہ جی واہ کیا بات ہے۔ تو ان بسوں کے اوپر شیشے کے اوپر پتھر مار کے شیشہ توڑا گیا ہے۔ یہ گھٹیا حرکت گھٹیا پارٹی کے لوگوں نے کی ہے، اور کس کو کیا پڑی ہے، اور کس کو کیا پڑی ہے جی۔ اور وہ عمران خان کا حلقہ ہے، جس حلقے میں داؤد خیل اور موج کے حلقے میں بسوں کو پتھر مارے گئے ہیں، وہ عمران خان کا حلقہ ہے۔ کالا باغ کا حلقہ بھی اس میں آتا ہے، جس میں عمران خان 2002 میں پہلی دفعہ وہاں سے جیتا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ میں کالا باغ ڈیم بنا دوں گا۔ تو بعد میں ان سے جب سوال کیے جاتے تھے تو کہتے یار کوئی اور گل کرو، کوئی اور گل کرو، ٹھیک ہے نا۔ یہ صورتحال ہے جی۔ افسوس ہے، ابھی مجھے لوگوں نے میسج کیا ہے کہ سر تھوڑے ضلع میاں والی دے وچ بساں نوں توڑیا گیا ہے، اور یہ بڑی شرمناک حرکت ہے۔ ویسے میاں والی کے ہر ویلاگ بنانے والے نے، ہر انڈیپینڈنٹ لوگ نے، ہر صحافی نے اس کی
مذمت کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب یہ انتہائی گھٹیا جو ہے نا یہ بات آپ نے کی ہے، انتہائی گھٹیا. ٹھیک ہے، لو جی اگلی خبر جی. ہاں دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے. آج علیمہ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کو جیل میں آفر ہوئی ہے کہ تم باہر کے کسی ملک میں چلے جاؤ. جھوٹ جھوٹ جھوٹ، 200% جھوٹ. یہ شوشہ چھوڑتے ہیں جب ان کی اپنی خواہشیں ہوتی ہیں. یہ تو کب کی عمران کی خواہش ہے کہ مینو باہر کڈو. بڑا وہ کوئی مجاہد ہے کہ جناب وہ کہہ رہے کہ میں اندر رہوں گا جیل. وہ کنویں والا مینڈک ہے، کہتے مینو باہر کڈو ورنہ میں کسے پاسے منہ کراں گا. کنویں والا مینڈک، وہ کنویں والا مینڈک ہے. اس کی یہ پرانی خواہش ہے کہ مجھے باہر نکالو. اس کو باہر کوئی بھی قابل قبول نہیں ہے لینے کے لیے. کوئی ملک اس کو لینے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے کہ اس بندے کا کون کرے گا اعتبار. محمد بن سلمان جو سعودی عرب کے ہیں، انہوں نے جناب علی، یہ اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے، اس کو اپنا جہاز دیا تھا نا، تو جہاز میں انہوں نے ایسی گندی حرکتیں کیں، وہ لیک ہو گئیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میرا جہاز واپس کرو، اور اس سے جہاز واپس کر کے پاکستان کے ساتھ تعلقات خراب ہو گئے. ایران کے تعلقات خراب ہو گئے. ایران میں پاکستان نے عمران خان نے کہا تھا ایران میں جا کے کہ ہمارے ملک سے دہشت گردی ہوتی ہے جو ہم ایران میں کرتے ہیں. وزیر اعظم یہ کہہ رہے. تو آپ دیکھ لیں کتنی گندی حرکتیں کی ہیں. ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہو گئے. اس نے کہا ہم اسلامی ٹی وی بنائیں گے، وہاں گیا ہی نہیں. ملائیشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوئے. انہوں نے وہاں اس کی تصویریں لگا دی کہ آئیں جناب علی. مہاتیر محمد نے کہا ہم آپ کا وہ ٹی وی پہ پروگرام کرتے ہیں. 1 گھنٹہ پہلے اس نے کہا جی میں نہیں آنا. یہ ایسا ناقابل اعتبار یا ساکت الاعتبار بندہ ہے. اس کے اوپر کون اعتبار کرتا ہے کہ باہر جی ہمیں آفر ہو رہی ہے؟ نہ سوچنا بھی نہیں. ادھر ہی تم جیل میں ہی تمہارا جو انتم وہ ہوتا ہے نا سنسکار کے کیا ہوتا ہے، وہ جیل میں ہی ہوں گے. آپ جیل سے باہر نہیں آ سکتے، کسی صورت نہیں آ سکتے. یہ اگلے ہفتے آپ کو سزا ہو رہی ہے توشہ خانہ 2 میں، اور اگلے ہفتے ہی آپ کو 9 مئی والے کیس میں 14 سال کی سزا ہونے کو تیار بیٹھی ہے. آپ کدھر کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جناب کس نے کی ہے بتا دیں. علیمہ خانم سلائی مشینوں کے سے فرصت ہے نا آپ کو، تو بتا دیں کس نے آفر کی ہے. عطا تارڑ نے کی ہے، رانا ثناءاللہ نے کی ہے، عاصم منیر نے کی ہے، شہباز شریف نے کی ہے. بتا دو. تم تو اس کے اوپر عمل نہیں نہ کرنا چاہتے، تو ان کو بدنام کرو جس نے آپ کو آفر کی ہے. بڑا اچھا موقع ہے آپ کے لیے. لیکن نہیں سر جی، یہ کام وہ نہیں کریں گے کیونکہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہے ہیں بالکل. اور جھوٹ والی مشین کے سامنے بھی عمران خان نہیں آ رہا. اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ جھوٹ والی مشین کے سامنے آنے سے بھی گھبراتا ہے کہ یار میں سامنے بھی آ گیا نا تو میں پھڑے آ جاؤں گا. ایک اور بڑی خبر جی، صبح 25 تاریخ ہے، اور 25 تاریخ کو عمران خان اور بشرا بی بی کی، جس میں 14 سال اور 7 سال کی سزائیں ہیں، اس میں سزا معطلی کی درخواست ضمانت لگی ہوئی ہے جی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، وکیلوں کی زبان میں سسپینشن آف سینٹینس، یہ لگی ہوئی ہے. اور عمران ریاض کہہ رہا ہے کہ جب ہم نے مٹھائیوں کا انتظام کر لیا ہے، یہ 15 منٹ کی گیم ہے، اور ایسے عمران کی ضمانت ہو جائے گی. اچھا ایسے ہو جائے گی. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کل شام کو عمران خان اپنے بنی گالہ پہنچ جائے. وہ تو ابھی بھی بنی گالہ ہی بیٹھا ہے. جو حکومت پنجاب نے اس کو سہولتیں دی ہوئی ہیں، وہ تو ابھی بھی بنی گالہ ہی سمجھو بیٹھا ہے. ہم نے تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ آپ نے عمران خان کو جتنی سہولتیں دی ہوئی ہیں، اس لیے تو وہ اندر سے باتیں کر رہے ہیں اور بیان بازی وہ کر رہے ہیں.
تو صبح عمران کی ضمانت کی درخواست ہوئی ہے اور آپ کو انشاءاللہ ہم بریکنگ نیوز دیں گے کہ جیپاں آ گئیاں کچہریوں خالی. ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ تیار رہیں. اگلی خبر جی, فلک جاوید جو ہے میڈم, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اچھرا لاہور سے, اور اس کی گرفتاری کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. تو اچھا گرفتار نہ کریں اس کو, وہ تو مفرور ہے, ایبسکانڈر ہے, اشتہاری ہے, اس کو گرفتار نہ کریں. ہاں ٹھیک ہے جی, کیونکہ تواڈی لیڈی ہے نا, اور آپ زرداری کی بہن تالپور کو گرفتار کریں, آپ نواز شریف کی بیٹی کو اس کے سامنے گرفتار کریں, وہ کوئی بات نہیں, اور یہ فلک جاوید کو گرفتار نہ کریں, یہ آپ چاہتے ہیں. نہیں, اینج نہیں ہونا. ٹھیک ہے, اینج نہیں ہونا. ایک اور خبر جی, بڑی اہم خبر جو صبح لگی ہوئی ہے, وہ بھی جسٹس طارق جہانگیری کی جو آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر 2 ججوں نے فیصلہ دیا ہے کہ یہ جوڈیشل کام نہیں کر سکتے. آ رہے ہیں وہ ہائی کورٹ, جوڈیشل کام نہیں کر سکتے. وہ اچانک ہی جناب کیس ان کا سندھ ہائی کورٹ میں لگ گیا ہے, مین کیس, جس میں انہوں نے سٹے لیا ہوا تھا کہ جناب مجھے رکاوٹ نہ ڈالو, میں کام کروں گا جعلی ڈگری پہ. وہ کیس بھی صبح جناب علی لگا ہوا ہے. یہ بھی آپ کو صبح ہم بڑی خبر بتائیں گے کہ جناب یہ اس کیس کا کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اور اب آخر میں آپ کو یہ بتائیں کہ جو سعودی عرب کا یہ پروگرام, سعودی عرب اور پاکستان کا معاہدہ ہوا ہے نا, اس کا جناب علی اقوام متحدہ میں بڑا چرچا ہے, اور اس میں ملائیشیا نے مبارکباد دی ہے پاکستان اور سعودی عرب کو, ایران نے مبارکباد دی ہے, ایران کے مسعود صدر صاحب ہیں نا, انہوں نے مبارکباد دی ہے. اور جتنے اسلامی ممالک, ترکی نے دی ہے, انہوں نے کہا جی یہ آپ نے کمال کر دیا ہے. سارے اسلامی ممالک جتنے بھی تقریریں کر رہے ہیں وہ سعودی عرب اور پاکستان کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ جو آپ نے معاہدہ کیا ہے ایک دوسرے کے ساتھ دل و جان سے رہیں گے. ٹھیک ہے نا, وہ اس کی مبارکباد دے رہے ہیں, اور اس کی باز گشت اقوام متحدہ کے ہر پلیٹ فارم سے نظر آ رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب جس کانفیڈنس کے ساتھ اس دفعہ گئے ہیں, اور انشاءاللہ وہ کل خطاب بھی کریں گے, آپ دیکھنا ان کا خطاب. جو کانفیڈنس اس وقت پاکستان کو, پاکستانیوں کو اور ہمیں حاصل ہوا ہے, زندگی میں پہلے اتنا کبھی نہیں ہوا. کبھی ہوا ہے تو آپ بتائیں, نہیں نہ ہوا تو جناب تعالیٰ لاکھ لاکھ مبارکہ ہون. اور مریم نواز کہہ رہی ہے کہ جناب علی ہم پاکستان میں, پنجاب میں ترقی کریں گے انشاءاللہ. آج وہ بجلی کا جو وزیر ہے اس نے بھی کوئی سہولتوں کا اعلان کیا ہے, اس کی بھی تفصیل سامنے آئے گی تو ہم آپ کو انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ. عارف عوام صاحب ہیں, ان کی دعوت پہ ہم بہت شکریہ. یہ ڈوگر صاحب نظر آ رہے ہیں لیکن اور یہ جناب علی ہاشمی صاحب ہیں, اور یہ جناب ملک صاحب ہیں, اور زین. ٹھیک ہے, اور سونیا بیٹی ہے, زاہد اوان صاحب, انہوں زاہد نو بلانا. ابھی تو اس کو 12 میٹرک سسٹم کا جب آگے ہوگا تو وہ ساری اسٹوریاں آپ کے سامنے آئے گی. تو سارے حال کی زائد کے لیے زائد نے جتنی پچھلے سال محنت کی, اس سال جس طرح وہ پہلے دن سے لگا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا پینل ہمارا سارا ہی بہت اچھا ہے, پر زائد اسلم عوام ریکارڈ لیں گے انشاءاللہ. کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں